یہ جو سائنس ہے بھٹی صاحب بڑی اچھی طریقے سے سہیل وڑائچ صاحب نے ہمیں سمجھائی بھی، اور خان صاحب نے جو دعویٰ کیا کہ بھائی ہم نے تو اس وقت آفر کر دی تھی، آپ کیا اگری کرتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے دونوں بیان غلط ہیں، یا پھر آپ کی اس سے مختلف رائے ہے؟ اگر سہیل صاحب کی رائے کو جانا جائے تو خان صاحب کو پھر یہ گمان کیوں ہے؟ دیکھیے میڈم شیخ، دو ان کے بیان نہیں ہیں، 3 دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ درست ہے کہ تحریک انصاف کا جنم جو ہے وہ کسی فوجی نرسری میں نہیں ہوا، ان کی پارٹی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بنائی۔ عمران خان کا یا تحریک انصاف یا عمران خان کا جنم فوجی نرسری میں نہیں ہوا، وہ سیاست میں آنے سے پہلے مقبول تھے، دنیا جانتی تھی انہیں، وہ کافی دھکے کھا چکے تھے، کافی سیاست میں رہ چکے تھے جب ان پر نظر کرم ہوئی۔ لیکن یہ دعویٰ کہ وہ فوج کی مدد کے بغیر اقتدار میں آئے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جنرل حمید گل سے یہ سفر شروع ہوا، جنرل شجاع پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ تک یہ سلسلہ پہنچا، اور عمران خان مقبول ترین تھے 2018 میں، کوئی شک نہیں ہے، سب سے زیادہ ووٹ بھی انہیں پڑ سکتے تھے، مگر اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہ ہوتی تو وہ 2018 میں وزیر اعظم نہ بن پاتے۔ تیسرا دعویٰ کہ میرے دور میں آزادی اظہار رائے یا آزادی صحافت مثالی تھا، یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ ہاں، اگر آج کے مطلب پی ڈی ایم کے 10 مہینوں کو دیکھا جائے تو ان کا دور صحافت کے حوالے سے مثالی لگتا ہے، لیکن عمران خان کو شاید بھول گیا ہے کہ پیکا آرڈیننس جو مسلم لیگ نون نے بنایا تھا وہ انہوں نے نافذ کرنے کی کوشش کی، چینلز بند ہوئے، صحافی آف ایئر ہوئے، میر شکیل الرحمان 35 سال پرانے ایک مقدمے میں 6 مہینے جیل کاٹی انہوں نے، ابصار عالم، اسد طور، مطیع اللہ جان، خواتین صحافیوں کی کردار کشی ہوئی اور صحافت مینجمنٹ ہوئی۔ اور پھر عمران خان صاحب، آخری بات کہ عمران خان صاحب نے خود جو میڈیا کی ڈارلنگ تھے اور میڈیا ان کی ڈارلنگ تھا، تو وہ ان کے اپنے بیانات بھی بتاتے ہیں کہ کوئی مثالی دور نہیں تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے میڈیا نیگیٹو ہے، میڈیا جھوٹا ہے، میڈیا کرپٹ ہے، میڈیا کرپٹ افراد کا مافیاز کا نوازا ہوا ہے، میڈیا میں مافیاز بیٹھے ہیں، اخبارات نہ پڑھیں اور ٹی وی نہ دیکھیں۔ اور مثالی دور اتنا تھا کہ اس وقت کے مثالی دور میں تب وزیر اطلاعات و نشریات نے موقع پر انصاف کرتے ہوئے 2 اینکرز کو خود تھپڑ رسید کیے تھے، تو مثالی دور نہیں تھا، اور نہ وہ یہ درست ہے کہ وہ فوج کے بنا اقتدار میں آئے۔ جی ہاں، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ ان کا جنم یا ان کی پارٹی کا جنم فوجی نرسری میں نہیں ہوا۔ سر، یہ جو نظر کرم آپ نے کی، ذرا اس کو ڈیفائن کریں نا۔ آپ کہتے ہیں ان کا جنم نرسری میں نہیں ہوا لیکن نظر کرم ضرور ہوئی، تو یہ تھوڑی سی کانٹرڈکٹری باتیں ہیں دونوں۔ نہیں، آپ کو ویسے شوق ہوتا ہے کہ میرے سے نہیں، میں تو سوال کر رہی ہوں سر، میں تو سوال کر رہی ہوں۔ جی میں اسی سوال کا جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سفر ہے وہ ایک پارٹی کے طور پر شروع ہوا۔ کوئی یہ نہیں ہوا کہ ایک دن جنرل جیلانی کا ہاتھ پکڑ کر نواز شریف صاحب جنرل ضیاء الحق کے پاس پہنچے، یہ نہیں ہوا کہ بھٹو صاحب سکندر مرزا نے لانچ کیا اور بھٹو صاحب کی ایوب خان کی کابینہ میں ضیاء الحق بھٹو صاحب آ گئے ہوں اور ڈیڈی کہہ رہے ہوں، اس طرح نہیں ہوا۔ وہ انہوں نے پارٹی بنائی، پارٹی وہ دھکے کھا چکے، اس کے بعد جب ایک تھرڈ فورس، جیسے آپ کو ایک جنرل ظہیر الاسلام کا ایک بیان میرے خیال سے الیکشنز کا دن تھا، تو انہوں نے کہا کہ 2 طاقتیں تھیں، تو ہم نے پھر کہا کہ تیسری ایک سیاسی طاقت ہونی چاہیے، تو پھر یہ وہاں سے نظر کرم ہوئی۔ اور پھر شجاع پاشا صاحب کا تاریخ ہے، چودھری پرویز الہی کے بیانات کہ کیسے ہمارے بندے توڑ کر ان کو دیے گئے، اور پھر اس کے بعد جنرل ظہیر الاسلام، پھر اس کے بعد جنرل فیض حمید، پھر جنرل، یعنی 2018 اور اس سے پہلے تھوڑا سا پری پول ریگنگ بھی ہوئی 2018 میں لانے کے ان کو تمام انتظامات بھی ہوئے، لیکن جو جس طرح سے وجود میں آئی پی ٹی آئی وہ بالکل نیچرل تھا بھٹی صاحب کے خیال میں۔